طریقے سے ہندوستان کے عظیم مقرر شعلہ بیاں خطیب ہندوستان حضرت مولانا مفتی ایاز احمد مظاہری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مدعو کرنے جا رہا ہوں کہ کئی صدیوں میں آتا ہے ایسا مستانہ، جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ حضرت قاری مولانا مفتی محمد ایاز احمد مظاہری جو مشرقی دہلی کے جمعیت علماء کے صدر بھی ہیں اور اس جلسے میں اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، ملک بھر میں جاتے رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف فرمائے ہیں اور بہت ادب کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں کہ ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں۔ اور آپ حضرات کو سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بہت سنجیدگی کے ساتھ تشریف درخواست ہے کہ حضرت کی تقریر بہت سکون کے ساتھ ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے اور زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ میرے لیے انتہائی سعادت کہ آج کے اس عظیم ترین اجتماع میں مجھ ناکارہ سے کچھ کہنے کے لیے حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب امینی محتمم اور ناظم دارالعلوم نویڈا مدرسہ دارالعلوم نویڈا جو انوار العلوم کے سرپرست بھی ہیں وہاں سے تشریف لائے اور بہترین نظامت فرما رہے ہیں اور انتہائی سعادت ہے آپ حضرات کے لیے کہ آپ حضرات آج اس سچے نبی اور پکے امام حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے اس استاذ اور مدرس حضرت نبی کریم علیہ السلام سے منسوب اس اجتماع میں بہت سنجیدگی کے ساتھ خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ چند منٹوں میں اپنی بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس اجتماع کی قدر کر لیں، بڑی عظمت کے ساتھ بیٹھیں، ایسے جیسے کہ صحابہ نبی کی تقریر سنتے تھے۔ اب نبی تشریف لے کر چلے گئے، حضرت آدم آئے چلے گئے، حضرت نوح تشریف لائے چلے گئے، حضرت ابراہیم تشریف لائے چلے گئے، حضرت اسماعیل تشریف لائے وہ بھی پردہ فرما چکے، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ تشریف لائے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اخیر میں ہم سب کے آقا ہم سب کے امام احمد مجتبی صاحب لولاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی میں تشریف لائے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت کر کے اپنی قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج اسی نبی سے منسوب یہ اجتماع ہے، اسی نبی سے جڑا ہوا یہ جلسہ ہے۔ اگر ہم نے ایسے جلسوں کی قدر کی یقین جانو کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے
اور گڑی گدانہ کے مسلمانوں اور یہاں کے بسنے والے سارے انسانوں، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ عذاب دینے پر جب آ جائے تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس عذاب کو نہیں روک سکتا۔ اللہ چاہے تو زلزلہ دے دے، اللہ چاہے تو آسمان سے پانی برسا دے، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو تہو بالا کر دے۔ میں نہیں کہتا، قرآن ہی سے پوچھو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پر زلزلہ آ جائے اور زمین اپنے تمام بوجھل کو اٹھا کر پھینک ڈالے، ارے کون ہے وہ اللہ، کون ہے وہ خالق جو زلزلہ دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ قرآن اسی کو دوسرے مقام پر بیان کر رہا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی بتا دیجئے کہ ملک کا بادشاہ تنہا نظام چلاتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے وہ اللہ کی طاقت، زمین غلے اگاتی ہے وہ اللہ کی قدرت، اور چاند اپنی چمک پیش کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت۔ تم اور ہم جو بیٹھے ہو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی مشورے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، وہ تنہا نظام چلاتا ہے۔ بادشاہ آئیں گے مر جائیں گے، فرعون آیا مر گیا، قارون آیا ختم ہو گیا، شداد آیا وہ ختم ہو گیا، رستم و سہراب آئے وہ ختم ہو گئے، بڑے بڑے پہلوان آئے زمیں بوس ہو گئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کہتا ہے ارے مٹی، تجھ سے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں زمیں بوس ہونا ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے ایک ہمارا سفر ہوا پنجاب کا، وہاں ایک عظیم ترین اجتماع تھا۔ وہاں لوگوں نے بتایا مولانا یہاں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سرہند شریف، وہاں حضرت مجدد الفسانی جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ انہی کے بغل میں پتا چلا کہ 9 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر دور ایک مقام ہے جس کا نام براس ہے، وہاں 9 نبیوں کی قبریں ہیں۔ ہم وہاں چلے گئے ان کی قبر مبارکہ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ ہم نے کہا یہ نبی کب سے یہاں آرام کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ 900 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، یا کتنے سو سال ہو گئے۔ حضرت نبی کریم کو پردہ فرمائے ہوئے 1550 سال ہو گئے۔ ان سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ نبی تشریف لائے ہوں گے دھرتی پر، ہزاروں نبی تشریف لائے، 1,24,000 انبیاء آئے، سب کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسی زمین پر ہزاروں مخلوق آئی، سب کو اللہ نے بلا لیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رب کا قرآن کہتا ہے اے انسانوں، تمہیں زمین سے پیدا کیا گیا ہے، چاہے وہ گدانے کا نوجوان ہو، چاہے وہ گڑی کا بوڑھا ہو، چاہے یہاں کی عورتیں ہوں، چاہے یہاں کے بچے ہوں، چاہے یہاں کے جوان ہوں، اسی زمین سے بنایا گیا اور اسی میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اور میدان محشر میں ایک چیخ ہوگی، ایک آواز لگائی جائے گی، اے قبر میں سونے والے سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ سارے مردے کھڑے ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب میدان محشر میں لوگ قبروں سے جمع ہوں گے تو ننگے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ نبی محترم نے فرمایا عائشہ کہاں دیکھنے کا موقع ہوگا، کہاں فرصت ملے گی؟ ہر انسان نفسی نفسی میں ہوگا، بادشاہ بھی پریشان، جوان بھی پریشان، بوڑھے بھی پریشان، بچے بھی پریشان۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن شکرتم، قرآن کی آیت پڑھ کر بتائی کہ جو مسلمان اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یاد
رکھو اس بستی میں بسنے والے لوگوں، یہاں علماء کی آمد ہوئی، یہاں اہل اللہ تشریف لائے، یہاں دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث مولانا مزمل تشریف لائے، یہاں جمعیت علماء صوبہ دہلی کے قائد حضرت مولانا مسلم صاحب جلوہ افروز ہوئے، یہاں حضرت مولانا مستقیم صاحب تشریف فرما ہے۔ ان علماء کی آمد اور یہاں کی بستی کے لوگ اپنے گھروں میں آرام کریں، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے نبی اپنی قبروں میں چلے گئے، اللہ کی قسم انبیاء کی وراثت کو کوئی سنبھالتے ہیں تو یہ علماء ہیں۔ یہ قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ علماء کا صدقہ، یہ جنازے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ علماء کا صدقہ، نکاح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ علماء کا صدقہ، یہ داڑھی علماء کا صدقہ، یہ ٹوپی علماء کا صدقہ، یہ قرآن کی آواز گلی گلی چوراہے چوراہے گلی گلی گونجتی ہے، یہ علماء کا صدقہ ہے۔ علماء نہ ہو تو قسم ہے رب کعبہ کی یہ مدارس نہ ہو، یہ مسجدیں آباد نہ ہو۔ آج سے 4-5 سال پہلے ایک مقام پر میرا جانا ہوا، میرے ساتھ جناب اونکارانند جی سرسوتی مہاراج، ہندو گرو بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے۔ ہم ایک بات بتا دیتے ہیں آپ کو بیچ میں چلتے چلتے، میں کسی خوف سے نہیں کہتا، کسی ڈر سے نہیں کہتا، علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوا چلوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دسترخوان پر کالے گورے عربی عجمی مشرقی مغربی سارے کھانا کھاتے تھے۔ ایک موقع کی کہانی سن لیجئے، تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، علماء کے ایمان بھی تازہ ہو جائیں گے، محمد ایاز کا قلب بھی زندہ اور جاوید ہو جائے گا۔ یہاں فتح پوری مسجد کے بہت بڑے مدرس حضرت مولانا ابرار صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بھی ایمان جاگ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ و طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، میرے مصطفیٰ اٹھیں آسمانوں کو بلندی، میرے مصطفیٰ بیٹھیں دھرتی کو سکون، آپ اپنے زلفوں کو لہرائیں، رات اندھیروں کی بھیکیں مانگنے لگے، آپ پیشانی کو چمکائیں، صبح سویرا کی بھیک۔ اے بچے بیٹھ جاؤ، یہ تو پیچھے چلے جاؤ۔ رات اندھیروں کی بھیکیں مانگتی ہے، نبی کا صدقہ ہے۔ ارے کمبل اوڑھے کوئی بادشاہ تو قرآن کبھی نہ کہے یا ایھا المزمل، قسم ہے رب کعبہ کی مدینے میں آرام فرمانے والے آقا اگر کمبل اوڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اور مدینے میں آرام فرمانے والے ہم سب کے آقا اگر چادر اوڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ آپ کو خوشی ہو جاتی ہے، جنت مچلنے لگتی ہے، اور نبی کو غصہ آ جائے تو جہنم ابلنے لگے۔ وہ مصطفیٰ کی ایک بات سنا دوں، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک پہاڑ کے کنارے حضرت تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہیں، صحابہ دائیں بائیں ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، بلال حبشی دائیں بائیں۔ حضرات صحابہ کو نبی سے کیا عشق تھا وہ بھی سن لو۔ نبی کا بلغم گرتا تھا، صحابہ اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتے تھے، نبی کا تھوک گرتا تھا، صحابہ اس کو چہرے پر ملتے تھے۔ میں بہت چیلنج کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اعلان کر کے جاتا ہوں، ہے کوئی بادشاہ دھرتی پر تو مجھے بتا دو کہ اس کا بلغم گرے، اس کے چاہنے والے اس کو چہرے پر ملیں، نہیں دکھا سکتے تاریخ میں۔ صحابہ 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 ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی کا یہ عشق تھا نبی سے۔ محمد مصطفیٰ کا بلغم گرتا تھا، صحابہ زمین پر گرنے نہ دیتے، اپنے چہرے پر ملتے، ہاتھوں پر ملتے تھے۔ حضور علیہ السلام جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں کنارے میں، صحابہ دائیں بائیں کھڑے بیٹھے ہیں۔ ایک بکری چگانے والا چرواہا قریب آیا، اس نے دیکھا یہ کون ہے جس کے غلام دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ بکری چگانے والے چرواہے نے کہا
اے صحابی ذرا اے میرے بھائی ادھر آ، یہ بتا یہ کون ہے جس کے غلام دائیں بائیں ہیں؟ صحابی رسول علیہ السلام پر قربان جاؤ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ وہی آمنہ کا دلارا ہے، یہ وہی عبداللہ کا پیارا ہے جو چلتا ہے فرشتے اس کے سامنے آ کر سلام کرتے ہیں۔ ارے کوئی ہے مائی کا لال جو چلے تو پیڑ پودے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ارے پیڑ جھک جھک کر جو ہے سلام کریں۔ سمندروں کی مچھلیاں کہتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم اور تم کہتے ہیں جن کے قدموں میں آ کر جبرائیل وحی لے کر تشریف لاتے تھے وہ نبی محترم ہیں۔ حضرت نبی کریم کے صحابی کو ایک چرواہے نے بلایا، بھائی یہ کون ہے جس کے غلام دائیں بائیں ہیں؟ چرواہے نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت نبی کے صحابی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی محترم ہے۔ چرواہے نے کہا مجھے اس نبی سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ چرواہے سے صحابی نے کہا اچھا ذرا پوچھ کر آتا ہوں۔ چرواہے کے بات سن کر صحابی آئے، اللہ کے رسول ایک چرواہا بکری چگانے والا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سنو مسلمانوں، سنو گڑھی کے لوگوں، کیا صرف تھا، کیا اخلاق تھا، کیا سیرت تھی نبی محترم کی۔ آج کے ہم 2 ٹکے کے مسلمان ذرا سا پلاٹ خرید لیا، سلام کرنا گوارا نہیں، ایک گاڑی لے لی، کسی غریب کو اپنی گاڑی پر بٹھانے کا موقع نہیں ہے، مولوی آ جائے سلام کا موقع نہیں ہے، چندے والے آ جائیں گالیاں بکتے ہو، ارے مصطفیٰ پر قربان ہو جاؤ۔ فرمایا صحابی سے کون ملنا چاہتا ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے رسول چرواہا ہے بکری چگانے والا۔ حضور نے فرمایا اچھا چرواہا ملنا چاہتا ہے، جاؤ کہہ دو چرواہے سے کہ ابھی محمد ملاقات کرے گا۔ وہ صحابی گئے، اے بکری چگانے والے چرواہے کیا نبی سے ملنا ہے؟ چرواہے نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے امام ہم سے ابھی ملاقات کریں گے۔ چرواہے کے کانوں میں جب یہ آواز آئی کہ نبی ابھی ملنا چاہتے ہیں، چرواہے پھولے نہ سمائے، چرواہا حیران ہو گیا۔ چرواہا آیا حضور کی خدمت میں، وہ دور کھڑا ہے چرواہا۔ چرواہے نے سوچا شاید نبی ہمیں قریب نہ بلائیں گے۔ حضور نے فرمایا آؤ چرواہے کو میرے قریب کرو۔ وہ چرواہا اور قریب آیا، فرمایا چرواہے اور قریب آ، ایک طرف آسمان کا دلارا، ایک طرف جنت کا امام، ایک طرف حسن و حسین کے نانا، ایک طرف حضرت علی اور حضرت ابو بکر و صدیق کے امام، ایک طرف جنت البقیع کے شہنشاہ، ایک طرف ساری کائنات کے بادشاہ اور دوسری طرف ایک چرواہا۔ چرواہے کی کیا حیثیت ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ آج بھی بکری چگانے والے چرواہے کو کوئی سلام نہیں کرتا، ارے میاں بکری چگانے والا چرواہا ہے، ارے میاں یہ ہے وہ ہے۔